اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید۔ یہ اتفاق ایسا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں اس کورس کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ ابتدا اس کی کئی برس، میرے خیال 10 برس پہلے کی بات ہے، شاید اور زیادہ ہو گیا ہو۔ اس کورس کا سلسلہ میں نے اپنے بیسمنٹ میں شروع کیا تھا اور تقریباً 2-2.5 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ یہی سلسلہ ہمارا اتوار کو حلقہ تدبر ہوتا ہے، اس میں بھی چلتا رہا کافی طویل عرصے تک۔ وہاں ہفتے میں 1 دفعہ ہوتا تھا، لیکن وقت بہت مختصر تھا، آدھے گھنٹے کا لہٰذا وہاں وقت بہت زیادہ لگا۔ ندوہ انسٹیٹیوٹ میں اس کورس کو کیا، وہاں بھی کورس مکمل کیا اور وہاں بھی کافی وقت ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے یو ایس میں ایکنا سسٹرز کا آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں 2 سیمسٹرز میں نے پڑھائے اور پہلے سیمسٹر میں اس کورس کو مکمل کیا۔ اور وہ ذرا بہت اسٹرکچر تھا، بہت تیزی میں کرنا پڑا۔ تعریف تو بہت ہوئی، لیکن سچی بات یہ کہ میں خود اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہو سکا، اس لیے کہ بہت زیادہ معلومات بہت مختصر وقت میں پہنچانی پڑی۔ اور مجھے تھوڑی سی اس میں پریشانی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ صرف بات کا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بات کا لوگوں تک پہنچنا اور دوسروں کا ان تک مطلب ابزارب ہونا اور ان کا اسٹے کرنا جو ہے بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس دفعہ دیکھیے، ہر دفعہ مطلب یہ کوئی نہ کوئی تبدیلی رہی ہے۔ اس مرتبہ اس کو بالکل فری فارم رکھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اتنا طویل عرصہ ہو جاتا ہے کہ بات بالکل ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب اس میں مطلب اس کورس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ اس کے 4 سیمسٹرز ہوں گے اور ہر سیمسٹر میں 90 منٹ کی 13 کلاسز ہوں گی، یعنی 13 ہفتوں کا 3 ہفتے 3 مہینے کا کورس ہے ایک سیمسٹر۔ پہلے سیمسٹر میں ہم انشاءاللہ خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کو کور کریں گے۔ دوسرا سیمسٹر جو ہمارا ہوگا اس میں ہم خلافت بنو عباس کو لیں گے، اس کے ساتھ بنو عباس کے ساتھ ساتھ جو متوازی حکومتیں چل رہی ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ اور اسی سیشن میں مسلمان جو اسپین میں پہنچے ہیں تو ان کا جو پہلا ایرا ہے، جو بنو امیہ کا ایرا ہے، وہ حصہ ہم ختم کریں گے یہاں۔ یہ بھی 13 ہفتے کا سیشن ہوگا اور ہر سیشن جو ہے وہ 90 منٹس ہوگا۔ ہر منڈے کو ہم کریں گے۔ ٹائمنگز تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں نماز کے اوقات کے حوالے سے، تو وہ جب تک وقت میں تبدیلی ہوگی تو اس وقت ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تیسرا سیمسٹر جو ہے اس میں بنو امیہ کے بعد اسپین میں جو صورتحال رہی ہے اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور اسی سیشن میں ہم انشاءاللہ آٹومن امپائر جو ہے سلطنت عثمانیہ اس کو کور کریں گے۔ اور بنیادی طور پہ ارطغرل کی بات اسی زمانے میں ہوگی۔ اور پھر چوتھا اور آخری سیشن جو ہے اس میں ہم نے ہندوستان کو لیا ہے، صغیر ہند و پاک۔ اس میں جو مسلمانوں کا دور حکومت ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ یہ اس طرح سے اسے اسٹرکچر کیا ہے، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میرے سیشنز جو ہیں وہ مونو ڈائلاگ نہ ہوں، بلکہ ڈائلاگ کی صورت ہو، انٹریکٹیو سیشنز ہو جائیں۔ لیکن اس وقت اور ان حالات میں بات بالکل نہیں رہی۔ 10-12-15 آدمیوں کی یا 20 آدمیوں تک کلاس ہو تو اسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت 63 آدمی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور میرا خیال یہ کم سے کم تھوڑا وقت گزرنے کے بعد 10-12 آدمی اور آ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں اور انٹریکٹیو رکھنے کی کوشش کریں تو یہ کسی طرح سے اس میں بات بن نہیں پائے گی، ہم کام مکمل کر نہیں پائیں گے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں سوال جواب کا معاملہ نوٹ کرتے جائیے، سوال اپنے لکھتے جائیے،
آخر میں کچھ وقت ہوگا جس میں یا بیچ میں اگر کہیں کسی کا کوئی لاجیکل بریک ہوا تو میں عرض کروں گا اس وقت سوالات لے لیں گے یا آخر میں سوال لیں گے اور اس میں مطلب یہ کہ اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. وحید بھائی سی آئی کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس کورس خاص طور سے جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے اس کورس کی کوئی فیس نہیں ہے. ہم نے فیس کی بات کی نہ اس کورس میں ہم کسی سے کوئی فیس لیں گے. بس اتنا عرض کرنا ہے کہ سی آئی کے چھوٹے بجٹ پر چلنے والا چھوٹا سا ادارہ ہے. کام ہم بڑے بڑے کر رہے ہیں اور کوئی ہمارا ذریعہ آمدنی نہیں سوائے اس کے لوگ ہمیں سپورٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی درخواست ہم وقتاً فوقتاً آپ سے کرتے جائیں گے. وہ جب مناسب موقع ہوگا سب تفصیل سے بات کر لیں گے. اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک تو اس کورس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. جس طرح سے یورپین ہسٹری ہے، جس طرح سے انڈین ہسٹری ہے، جس طرح سے ایرانین ہسٹری ہے، اسی طرح سے اسی ترکیب سے اس کا نام اسلامک ہسٹری رکھ دیا جاتا ہے. عمومی نام اس کا یہی ہے، لہذا اس کا نام یہی رکھا گیا ہے. لیکن واقع یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، یہ ہسٹری آف مسلمس ہے. اور اس لیے کہ مطلب اسلامک ہسٹری تو بنیادی طور پر ہسٹری آف اسلامک تھاٹ ہونی چاہیے. اور یہ چونکہ مطلب بنیادی طور پہ حکمرانوں کی تاریخ ہے، مسلمان حکمرانوں کی، تو اس کا نام مسلم ہسٹری ہونا چاہیے قاعدے سے. لیکن ایک جو کنونشن ہے ہسٹری نیمنگ کا، اس کنونشن فالو کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اسلامک ہسٹری کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامک ہسٹری اور مسلم ہسٹری میں ایک ڈسٹنکشن ہے، وہ کم سے کم آپ کے علم میں ضرور ہونا چاہیے. ایک اور چیز اس میں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہے کہ ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں اور انسانوں کی تاریخ رہی، یہ فرشتوں کی تاریخ نہیں ہے. بے شک مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن مسلمانوں میں ہمیشہ دور میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں. لوگ رشوت لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس بات انہیں ذرا برابر خیال نہیں آتا کہ رشوت لینے سے نمازیں جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ہر قسم کی بے قاعدگیاں کرتے ہیں، ہم لوگ خود کرتے ہیں. اچھا، اسی قسم کی بے قاعدگیاں تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے بھی کی ہیں. ہر شخص کا دائرہ اس کی اپنی حد کے اندر اور یا اپنی حد کے ساتھ ساتھ اس کا پھیلاؤ اختیار کر لیتا ہے. لہذا تاریخ میں آپ کو ایسی بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی. حکومت کے لیے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا، 1 کو 2 کو 4 کو 6 کو، اور بعض جگہ تو تعداد جو ہے 22 اور 27 تک پہنچ جاتی ہے. اور اس میں ایک بڑی عجیب چیز مطلب یہ کہ مجھے پوری اس میں نظر آتی ہے کہ سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے کوئی خاص نظام جو ہے اس کا تعین نہیں کیا، سوائے اس کے یہ بات کہتی کہ مشورہ کر کے فیصلے کر لیا. تو اس مشورے کی وجہ سے ہمارے پاس جمہوریت کی پوری گنجائش نکل آئی، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت ہو. اچھا، لیکن اس پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں انتقالی اقتدار کا کوئی نظام جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا. اس کی وجوہات ہے اپنی جگہ، لیکن وجوہات میں جائے بغیر اس کا انتظام کوئی ہم نے انتقالی اقتدار کا نظام جو ہے اس کو تشکیل نہیں کیا. اچھا، اب جب یہ نظام نہیں ہوتا تو ایک شخص جو کسی وجہ سے بادشاہ یا خلیفہ بن جاتا ہے وہ جب تک مرتا نہیں اس وقت تک دوسرے کی باری نہیں آتی. اچھا، اگر کسی وجہ سے اس سے لوگ مطمئن نہ ہوں یا دیگر صاحب اختیار لوگ جو ہے وہ مطمئن نہ ہوں تو اس کو ہٹانے کا صرف ایک سلسلہ رہ جاتا ہے، وہ کسی طرح سے اسے مار دیا جائے. ظاہر کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ریپیٹڈلی ہوتا رہا ہے. اور اگر ایسا کوئی نظام ہم نے تشکیل نہ دے دیا یا رائج نہ کر دیا ان تمام جگہوں پہ جہاں بادشاہت موجود ہے اس وقت بھی، تو ایسا ہوتا رہے گا. تو یہ نظام جو مطلب اس وقت رائج ہے دنیا میں، جمہوریت کے نظام،
یہ بہت آئیڈیل نظام نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت آئیڈیل نظام نہیں ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اس میں ایک تو اسلامی روح مشورے کی بھی آ جاتی ہے، اور دوسری اس میں ایک پرامن انتقالی اقتدار کا سلسلہ موجود ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انہوں نے خلافت کی، اور 12 سال بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ اگر اس وقت کوئی نظام ایسا ہوتا کہ 5 سال بعد دوبارہ انتخابات ہو جاتے، اور اگر منتخب ہو جاتے تو ٹھیک ہے، منتخب نہ ہوتے تو کوئی اور ان کی جگہ لے لیتا، تو ایسی صورت میں شاید اس سانحے کی نوبت نہ آتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انتقالی اقتدار کا کوئی نظام ہمارے یہاں وضع نہیں کیا جا سکا، اس لیے تاریخ میں آپ کو بہت سے نامناسب اور ایسے واقعات نظر آئیں گے جنہیں پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور سے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کیا ہوا کام ہے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جس طرح سے رشوت کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس طرح سے فورجری کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس طرح سے چوری کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے لیے بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم ان تمام جسٹیفیکیشن کے نہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی حد میں کرتے ہیں اور بادشاہ اپنی حد میں کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو تاریخ کے حوالے سے مستقل ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ تاریخی واقعات جو ہیں ان کی تصدیق کا معاملہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں 2 اعتبارات سے تصدیق کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ ایک تو وہ سلسلہ رکھا گیا ہے جو احادیث کے سلسلے میں کیا ہے، اس میں ایک ایک حدیث کس نے بیان کی، کہ اس کی تھیم کیا ہے، یعنی جو کیا کہتے ہیں اسے، روایت اور قرائت کے سلسلہ پورا پورا اس میں رکھا گیا ہے، اور اس میں انتہائی چھان پٹک کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ جو چیز بالکل وہ حدیث میں ریکارڈ ہو سکے۔ اور اسی حوالے سے یہ کسی صاحب کو مائک آن ہے، پلیز بند کر دیجیے۔ تو میں اس کہہ رہا کہ اسے یہ دیکھ لیجیے کہ اس حوالے سے حدیث کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی گئی، اور علماء کرام نے، محدثین نے اس میں کمزور احادیث، ضعیف احادیث کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، اور جو جھوٹی احادیث تھیں ان کو بھی الگ کر دیا۔ اور یہ ممکن اس لیے ہو سکا کہ اس میں ایک باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا کہ کس طرح سے حدیث کس چھلنی سے گزار کے اور کیسے مطلب کہ وہ صحیح کے درجے پر پہنچیں گی، اور اگر صحیح کے درجے پہ نہیں بھی پہنچ سکتی تو بھی ان کا ذوف کس درجے کا ہوگا۔ تاریخ کے معاملے میں یہ احتیاط کوئی نہیں کر سکا، اور یہ احتیاط شاید کی جا سکتی بھی نہیں، اس لیے کہ اگر تاریخ میں ایسا کیا جائے تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو ہی نہ سکیں۔ تاریخ کے معاملے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف روایت کے طور پہ آتی ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اگر وہ روایت مضبوط ہوتی ہے تو وہ قائم رہ جاتی ہے، اگر روایت مضبوط نہیں ہوتی تو خود بخود سائیڈ لائن ہو جاتی ہے۔ لیکن جو قائم رہ جاتی ہے اس کے بارے میں بھی 100% تیقن کے ساتھ کہنا کہ یہ جو ہے یہی ایک معاملہ ہے جو درست ہے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن بہرحال تاریخ ریکارڈ ہوئی ہے، لوگوں نے اسے دیکھا ہے، لوگوں نے اسے کہا ہے، اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، کوئی مطلب یہ کہ ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں آیا۔ جہاں جہاں ڈسپیوٹڈ معاملات آئے وہاں ان کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا بڑا معاملہ ثوابدید کو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن دے کہ عموماً تاریخ جو ہے وہ فاتحین لکھواتے ہیں، تو جو فاتحین تاریخ لکھواتے ہیں تو ظاہر ہے مطلب کہ اس میں اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ اس کا ورژن وہ آئے جو پسند کیا جاتا ہے فاتح کی جانب سے۔ تو تاریخ میں ریلائبلٹی کا معاملہ جو ہے وہ مطلب کوشچنیبل بھی ہے، لیکن ظاہر ہے جو تاریخ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہی تاریخ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کو حدیث کے معیار پر رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اب اس کو مطلب تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ اگر جب ہم اس کو مطلب اس کی تصدیق حدیث کی طرح سے نہیں کر سکتے تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے؟ تاریخ جو بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ چیزیں جو وہاں نہ ہوں یا ڈسپیوٹڈ بھی ہوں،
جو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے ان کو تو ہم صحیح مان لیں گے، جو ڈسپیوٹڈ ہے اس میں دونوں ورژنس کو اپنی اپنی جگہ رکھیں گے اس حوالے سے کہ دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے، اسے وہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ کورس جو ہے، اس کورس کے سلسلے میں بہت سی کتابوں سے مدد دی گئی ہے، یعنی میرے پاس جو کتابیں میرے سامنے موجود ہیں لائبریری میں اور رہتی ہیں میرے مطالعے میں، اس میں طبقات ابن سعد ہے، اس میں تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ طبری ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ مسعودی ہے، تاریخ فرشتہ ہے، لیکن یہ ساری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور انہیں پڑھنے کی کوشش کریں تو ان میں پریزنٹ کرنے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ چیزیں بہت مربوط نہیں مل پاتی، واقعات صحیح مل جاتے ہیں، آپ ریفرنس کے طور پر تلاش کریں تو وہاں سے تصدیق یا تردید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح سے مربوط طریقے سے ہم تاریخ کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں اس مربوط طریقے سے وہاں تاریخ نہیں ملتی۔ اگر مثال کے طور پر میں تھوڑا سا بات عرض کروں کہ اگر مثال کے طور پر ہم یہ پڑھنا چاہیں کہ صاحب ہارون رشید کے زمانے میں کیا ہوا تھا، ہارون رشید کا زمانہ پڑھنا چاہیں تو وہ ہارون رشید کے زمانے میں کچھ اسپین کے واقعات بھی بیان کر دیں گے، اسی کے اسی سن میں جس زمانے میں ہو رہے تھے، کچھ کیا کہتے ہیں آپ کے وہ جو ہے آپ کا وسط ایشیا وغیرہ کے بارے میں بھی گفتگو آ جائے گی، ہارون کے بارے میں بھی آتی جائے گی، تو ایک جگہ پہ آپ کو ساری ایک شخص کی یا ایک بادشاہ کی یا ایک خلیفہ کی تاریخ نہیں مل پاتی۔ یہ کام بعد کے مورخین نے بہت کیا ہے، جنہوں نے تاریخوں مختلف تواریخ سے بات لے کے اس کی تالیف کی ہے۔ اس میں شاہ معین ندوی کی اسلامی تاریخ ہے، وہ بڑی مفید کتاب ہے۔ ایک کتاب جو بہت مفید ہے جسے میں ہمیشہ مطلب ہے کہ بڑی حد تک مستند کتاب سمجھتا ہوں اور میں اس سے بہت مدد لیتا ہوں، وہ ہے اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام۔ یہ 3 جلدوں میں ہے اور مختصر تاریخ ہے، تفصیل کے لیے آپ دیگر کتابوں کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ پڑھنے کے لیے، تاریخ پڑھنے کے لیے یہ بہت مفید کتاب ہے۔ یہ مطلب ہمارے پاس لائبریری میں بھی موجود ہے، میری ذاتی لائبریری میں بھی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ CIK کا بک اسٹور جو ہے اس پر بھی کچھ جلدیں تھوڑی بہت اس کی موجود ہوں گی، وہ جب کسی وقت یہ اس ایپیڈیمک سے نجات ملے گی اور کوئی صاحب انٹرسٹ ہوں گے تو وہاں سے آ کے لے لیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے کتابوں کے سلسلے میں، اسے کتابیات جو ہے، ایک اور کتاب بڑی اہم ہے، وہ ہے کیا نام ہے ان کا، ثروت سہولت صاحب کی اسلام کیا مختصر تاریخ ہے اسلامی۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس میں بہت زیادہ مطلب ویسے تو نہیں ملتا جس طرح سے اکبر شاہ نجیب آبادی سب کتاب مل جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جیسے انڈونیشیا میں، فلیپینس میں، امریکہ میں مختلف جگہوں پہ اسلام کیسے پہنچا ہے اور کس طرح سے اس کا رین رہا ہے، وہ جو ہے وہ ان کی سہولت کی کتاب میں، ثروت سہولت کی کتاب میں وہ مل جاتا ہے، تو وہ کتاب بھی خاصی مفید ہے اور موقع ملے تو اس کو بھی ایک نظر ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو بنیادی طور پہ تاریخ کی کتاب تو نہیں، خاص حوالے سے لکھی گئی ہے، لیکن نام اس کا بھی ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ یہ کتاب ہے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی، اس میں بھی تاریخی واقعات بڑی حد تک مل جاتے ہیں، وہ اس کا فوکس جو ہے وہ صرف ان شخصیات ہیں جنہوں نے اچھے برے اوقات میں اسلام کی بڑی خدمت کی اور اسلام کو بڑی مشکل سے نکالا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کتابیات دیکھیں تو یہ ساری کتابیں جو ہیں، ان سب کا مجموعہ میں آپ کسی طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں پھر کروں گا کہ میری اس میں مرکزی جو حیثیت ہے اس میں اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب کی کتاب کی ہے، اور اس کے واقعات کی تفصیل میں نے اور جگہوں سے لی ہے جو کہتا ہوں بیشتر ان تمام کتابوں کو جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان سب سے کہیں نہ کہیں کچھ مطلب میں نے استفادہ کیا ہے۔ ایک سوال مطلب مستقل یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کورس کو خلافت راشدہ سے کیوں شروع کر رہے ہیں، ہم اسے کم سے کم اگر ہے تو سن 1 ہجری سے شروع کریں، دور نبوت کو اس میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بات یہ کہ
جب یہ تاریخ شروع کریں گے نبوت کا معاملے کا تذکرہ تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ تاریخ کا کنٹینیوشن ہے جو بیان کرنا ضروری ہوگا. خاص طور سے ہم نے اس حصے کو اوائڈ اس لیے کیا ہے کہ وہ ہے سیرت کا پرسپیکٹو. اس میں تاریخ اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آتی ہیں. وہ بالکل الگ سبجیکٹ ہے، اور اسے موقع ہوا تو کسی وقت انشاءاللہ مطلب ہم سے ایک پلیٹ فارم سے ایک الگ سے سیرت نبوی پہ کورس کروا دیں گے. اور ویسے مطلب سیرت نبوی پہ مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں ویسے بھی. تو اس معاملے کو اگر اچھا الگ رکھا جائے تاریخ سے تو ہمارے خیال میں ہم آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کافی اور حصہ کو تیزی سے کور کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اس حصے کو خلافت راشدہ سے شروع کیا ہے. وہ سن 1 ہجری سے نہیں ہوا بلکہ جا کے یہ تقریباً سن 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے. لیکن بہرحال اچھا، پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے جو عرض کیا تھا کہ اس کو ہم نے 4 سیمسٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور اس میں نے آپ کو ٹاپک سے بتا دیے تھے کہ ہر سیمسٹر میں کس ٹاپک پر. جیسے مثال کے طور پہ سیکنڈ سیمسٹر جو ہوگا اس میں ہم بنو عباس سے بات کریں گے. اچھا، یہ عباس سے بات کریں گے، بات میں نے کہہ تو دی، اس لیے کہ بڑا پیریڈ جو ہے تقریباً 534 سال کا بنو عباس کا دور ہے حکومت کا، خلافت کا، جو بغداد میں مرکزی حکومت تھی. حالانکہ اس کے بعد تو ان کی حکومت وہاں مصر میں بھی قائم ہوئی. وہ برائے نام تھی لیکن بہرحال نام کے لیے تو تھی. لیکن یہ 534 سال جو بغداد میں کیا کہتے ہیں، ہاں بغداد میں جہاں مرکز رہا، اس میں یہ خیال ہے کہ درمیان میں اور حکومتیں بھی رہی ہیں. مطلب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو غزنوی بھی اسی زمانے میں تھے، غوری بھی اسی زمانے تھے، سلجوق بھی تھے، اتابک تھے، ایوبی تھے، مملوک تھے، خوارزمی تھے، بعد منگول بھی آئے، سامانی خاندان بھی تھا، صفاری خاندان بھی تھا، بویدی بھی تھے، اور سلجوق میں تذکرہ شاید کر چکا ہوں، سلجوق بھی تھے. تو یہ سارے قرامتہ بھی تھے، فاطمی حکومت بھی تھی. تو یہ سارے جو ادوار ہیں یہ بنو عباس کے دور ہی میں رہے ہیں. تو جب ہم بات کریں گے بنو عباس کی تو صرف اصل میں چونکہ بنو عباس کا دور ہے کنٹینیوشن کے لحاظ وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ مختصر نہیں صحیح لیکن ان تمام متوازی حکومتوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. میں نے جو اس میں پیرل گورنمنٹس کی بات کی اس میں میرا اشارہ اسی طرف تھا. اور اسی دوران میں مطلب یہ کہ جو ہمارے یہاں بہت بڑا ایک فرقہ مطلب وجود میں آیا شیعہ اسلام کا، تو اس کے جو مطلب میجر فرقے ہیں، اب میں بہت تفصیل میں اسے نہیں ہوں اس لیے کہ یہ کئی والوں سے نازک معاملہ بھی ہے، لیکن اس کی بڑی بڑی شاخیں جو ہیں اس کے بارے میں ضرور گفتگو ہوگی کہ وہ مطلب کہ بڑی بڑی شاخیں کیسے بنی اور ان کی تاریخ کیا ہے بنیادی طور پہ. ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجیے کہ اس پورے معاملے میں مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ ہم اس تفصیل کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن بڑی بڑی عظیم شخصیات بھی اس دوران میں پیدا ہوئی. میں جب شخصیات کی بات کر رہا ہوں تو اس میں علماء بھی ہیں، فقہ بھی ہیں، اس میں محدثین بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، اس میں سائنسٹسٹ بھی ہیں، اس میں علم نجوم کی جاننے والے بھی ہیں. تو جب ہم بات ہی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پوری دنیا پہ عالم اسلام جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کے حوالے سے راج کر رہا تھا، تو ظاہر اس زمانے میں ہم کہتے ہی ہیں کہ تمام سائنسی تحقیقات جو ہیں پوری اس علاقے میں ہو رہی تھی. ظاہر جب سائنسی تحقیقات اس علاقے میں ہوتی ہیں سائنسی شخصیات بھی اسی زمانے میں یہاں پیدا ہوئی، اور وہ مطلب ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے. کوشش کروں جتنے حصے کو میں کور کر سکوں اتنا ضرور کروں، لیکن ہو سکتا ہے اس علاقے میں کچھ کیسا رہ جائے، اس لیے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس وقت کی گنجائش دے گا یا نہیں دے گا. ایک اور معاملہ جو بڑا مطلب مشکل پیش آتی ہے تاریخ میں وہ یہ ہے کہ تاریخ کو پڑھنا جو ہے وہ شوق اور کمٹمنٹ کا معاملہ ہے. یہ کورس آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں، اس کورس کو مکمل کر دینے پہ آپ کو سرٹیفکیٹ تو شاید مل جائے لیکن نوکری نہیں ملے گی. اچھا، ظاہر ہے مطلب آپ اس کورس میں شرکت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو یہ شوق ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تاریخی معاملات سے اپنے ماضی سے واقف ہو سکیں
تاکہ آپ اس کی بنیاد پہ آئندہ کا لائحہ عمل کو بہتر طریقے سے بنا سکیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اور یہ ہے اس میں زیادہ معاملہ جو ہے وہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ کا ہے. تاریخ کے پروگرام میں دلچسپی پیدا کرنا جو ہے وہ ایک حد تو ممکن ہے لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے. میں کچھ بھی کر لوں، میں آپ کو ارطغرل کے بارے میں تاریخ پڑھا سکتا ہوں، میں اس میں کسی حلیمہ سلطان کو پیدا نہیں کر سکتا. میں اس میں اس کے جو دوسرے تھے تورگت اور آئکس کے، اس کی داستان میں اسے نہیں بیان کر سکتا. تاریخ میں اسی کہیں کوئی ریکارڈ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تاریخی ڈرامے یا تاریخی ناول لکھے جاتے ہیں تو ان کو تو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں کچھ زیب داستہ کے لیے فکشن کا حصہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے اسے دیکھتے رہیں اور اس کے بہانے تھوڑی بہت تاریخ ان تک پہنچ جائے. حالانکہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخ کا کافی حصہ غلط پہنچ جاتا ہے. لیکن بہرحال کچھ تھوڑی بہت واقعیت اس حوالے سے ہو جاتی ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو اس وقت کہانیاں ایسی کم ملیں گی. سالڈ معاملہ ہے، علم حاصل کرنے کا معاملہ ہے، شوق اور کمٹمنٹ کا معاملہ ہے، اور سال بھر کا کورس ہے 4 سیمسٹرز کا. اس کے لیے ابھی سے سوچ لیجئے کہ کیا واقعی آپ دلچسپی رکھتے ہیں نہیں رکھتے، کیا آپ اتنا کمٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ایک آدھ کلاس کا ناغہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن کیا مطلب یہ کہ آپ پورے سال کے لیے، بلکہ پورے سال سے زیادہ لگ جائے گا بیسیکلی اس سے کہ اگر 52 ویکس کا کورس ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں گیپ ضرور آئیں گے. رمضان کے 4 ہفتے آئیں گے، وہ اس میں ہم سے نہیں کر سکیں گے. کبھی کسی لانگ ویکینڈ کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے اس میں ساتھ رہیں گے. تو یہ ایکچولی سال بھر سے زیادہ ہو جائے گا. میں نہیں کہہ سکتا سال بھر سے کتنا زیادہ ہوگا. تو کیا اتنا معاملہ جو ہے اس قدر آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی سے سوچ لیجیے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کلاس شروع کریں گے اور بیچ میں چلے جائیں گے ویسے تو ظاہر ہے زبردستی نہ میں روک سکوں گا نہ زبردستی آپ کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ہوگا یہ کہ آپ ادھورا علم لے کے اٹھیں گے اور اس کی بنیاد پہ جو نتائج کرنے کی کوشش کریں گے وہ نتائج اکثر بیشتر درست نہیں ہوں گے. اور آپ اپنے طور پہ سمجھتے رہیں گے کہ میں نے تو بالکل درست کیا ہے اس لیے کہ میں تاریخ پڑھ چکا ہوں. اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے پورا. اور آج اگر 72 آدمی اس میں شریک ہیں تو اگر 72 نہ صحیح تو کم سے کم مطلب یہ کہ 50-60 تک اس کورس کے آخر تک موجود رہنے چاہیے. تو مطلب یہ کہ مطلب میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کمٹمنٹ نہیں رکھتے خوش آمدید، ضرور آئیں، بیٹھیں، چلیں. لیکن یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کمٹمنٹ کا اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ مشکلیں آتی ہیں تاریخ میں، کچھ جینوین مشکلات آتی ہیں. ایک تو جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، دیکھیے جغرافیائی حدود جو ہیں وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آج جب آپ بات کرتے ہیں کہ صاحب ماوراء نہر کا علاقہ جو ہے اس سے فلاں صاحب کی حکومت تھی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ماوراء نہر ہے کیا ہے. کہ اس زمانے میں یہ بالکل ایسی ہی نون علاقہ تھا جیسے آج آپ کے پاس واشنگٹن یا ٹورنٹو یا اس قسم کی جگہ ہیں. لیکن اگر اس وقت آپ جی ٹی اے کہتے ہیں تو آپ سب کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی ٹی اے سے مراد جو ہے وہ ٹورنٹو خاص اور اس کے آس پاس کے کئی شہر ملا کے اسے گرینڈ ٹورنٹو ایریا کہا جاتا ہے. لیکن اگر آج سے 200 سال بعد اس بات کا تذکرہ ہو اور اس وقت اس کی ترتیب چینج ہو چکی ہو تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. تو جو جنگوں میں جو نام آئیں گی وہ ایسے علاقوں کے ہوں گے جن میں سے اکثر لوگوں کے نام ہم آج جانتے ہی نہیں. میں نے ماوراء نہر کا نام لیا تھا. اب یعنی بہت سی چیزوں کے بارے میں تو بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھیے کہ تاجکستان اور ازبکستان اور کرغزستان اس کے یعنی تاجکستان اور ازبکستان تو پورے ہیں. کرغزستان کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے اور قازقستان کا تھوڑا سا حصہ ہے. یہ سب ملا کے مطلب یہ کہ اس وقت ماوراء النہر کا علاقہ کہلاتا تھا. اسی کو ہم وسط ایشیا بھی کہتے ہیں. تو جب اس میں نام آئیں گے شہروں کے تو بڑے بڑے شہروں کے نام تو
شاید ہمارے علم میں ہے، سمرقند و بخارا کا نام تو ہم نے سنا ہوا ہے، بلخ کا نام بھی سنا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کے علم میں ہے کہ بلخ جو ہے پرانا نام ہے مزار شریف کا، جو افغانستان میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ چونکہ بالکل اجنبی جگہوں کے نام آتے ہیں، لہذا کچھ عرصے بعد اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی، پتہ نہیں کس علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے خاص طور سے اسلامی تاریخ میں جب نام سامنے آتے ہیں تو نام ریپیٹ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یزید بن ولید، ولید بن یزید، یزید بن ولید بن یزید، ولید بن یزید بن ولید۔ تو اس قسم کے جب تھوڑا سا 2-4 دفعہ ایسا معاملہ آئے تو اکتاہٹ پیدا ہوتی۔ اس میں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا آسان طریقہ ناموں کے حوالے سے آپ تک پہنچا دوں۔ اگر آپ کے سامنے حکومت کا ایک طرح سے نقشہ موجود ہو شجرے کی طرح سے، تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی بہت۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ تک پہنچا سکوں، کیسے مطلب کس طرح سے ہم نے اسے ترتیب دیا ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ نقشہ ذہن میں آ جائے وہ شجرے کے انداز کا، تو انشاءاللہ پھر مزید بہت زیادہ دقت ہونی نہیں چاہیے۔ تو اس کو تو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جگہوں اور مقامات کے نام کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ اس میں بھی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں مدد مل سکے کہیں سے کسی نقشے سے کہ کس علاقے کی بات ہو رہی ہے تو بتا دیں گے، لیکن یہ کہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام آج کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور بڑا مشکل، یعنی یہ تو بات آپ کو بالکل معلوم ہوگی کہ صاحب یہ جنوبی عراق کا علاقہ ہے یا یہ شمالی عراق کا علاقہ ہے، اور بعض وقت میں بس شہروں کے نام اسی حوالے سے یاد کرنے پڑیں گے کہ یہ جنوبی عراق کے جگہ اس ایریا میں کوئی کسی جگہ کا نام تھا۔ تو یہ دو چیزیں واقعتاً مشکل ہوتی ہیں خاص طور سے اسلامی تاریخ میں، ایک تو ناموں کا معاملہ اور دوسرے مقامات کا معاملہ۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے۔ اب تو اتنی بڑی سہولت موجود ہے انٹرنیٹ کی آپ کے پاس کہ کوئی جگہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو اس جگہ کی پوری تاریخ آپ کو مل جاتی ہے، پہلے جگہ کیا کہلاتی تھی اور اب کیا کہلاتی ہے۔ لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے، مجھے اس میں بھی دقت ہوتی ہے کبھی کبھار، لیکن بڑی حد تک اس سے مدد مل جاتی ہے۔ لیکن یہ کام آپ کریں گے اسی وقت، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، جب کمٹمنٹ ہوگا، خواہش ہوگی کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے اور سیکھنا ہے، نوکری کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کے لیے اور اپنے اسلاف سے واقف ہونے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ ہم عروج کی کن بلندیوں پہ تھے اور زوال کی کن پستیوں پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کو اگر کسی طرح سے ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کم سے کم اس زمانے کے بارے میں معلوم رکھیں۔ یہ پدرم سلطان بود والا معاملہ نہیں ہے، یعنی آپ اس بات پہ تفاخر محسوس نہیں کر سکتے کہ ہمارے پرانے لوگ تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ بنیادی طور پر سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اتنے بڑے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو سکتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں تو یہ کام ہم آج کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹرن اراؤنڈ کے لیے محمیز ہے۔ تاریخ کا حوالہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ تاریخ کے حوالے کو نہ کہانیوں کی طرح سے پڑھا جانا چاہیے اور نہ پھر اسے اس وہ جو میں نے عرض کیا تھا پدرم سلطان بودوارا کے اس تفاخر کے لیے کہ صاحب ہم تو بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی اولاد ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخری بات اپنے بارے میں کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس موقع پہ اس محفل میں بہت سے افراد ایسے موجود ہیں جو تاریخ کے حوالے سے بھی اور دیگر علوم کے حوالے سے بھی مجھ سے کہیں زیادہ معلومات اور علم رکھتے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے اور یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ میں ان سے گائیڈنس لینے کو متمنی ہوں، اور اگر صرف یہ کہوں گا کہ کہیں مجھ سے کچھ سہو ہو جائے تو اسے یہ کہ اسے درگزر فرما دیجیے گا، اور صرف درگزر فرما مت دیں بلکہ اس میں جہاں موقع ہو، جہاں مناسب دیکھیں جس طرح سے اس میں میری اصلاح بھی کر دیں تو میں انشاءاللہ آئندہ اسے ٹھیک کر دوں گا۔ یہ تو سب یہ اتنا حصہ تو تاریخ کے پڑھنے سے پہلے کا معاملہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، تب پھر ہم اس کے بعد کہیں آگے چل سکتے ہیں کہ ہم تاریخ پڑھیں تو کیا پڑھیں اور کیسے پڑھیں اور کیوں پڑھیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ایک منٹ
میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ ڈاکومنٹ آپ کے پاس بھیجے تھے، وہ اگر اسکرین پہ آپ کے پاس آ جائیں تو مطلب آسانی ہو جائے گی اس کو کچھ سمجھانے میں. یہ دیکھیے یہ آگے اس کو آپ میرے پاس تو میں اسے نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے پاس آپ کی اسکرین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اسے تھوڑا سا سینٹر کر لیا جائے، بڑا کر لیا جائے، اتنا بڑا کر لیا جائے کہ آپ اسے پڑھ سکیں. یہ ڈاکومنٹ میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں، اور بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے پریزنٹ کر سکتا ہوں تو اسے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. ایک تو دو وجوہات تھیں اس کی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب میں نے اسے ڈسپلے کیا تو مجھے اطلاع یہ ملی کہ یہ اس کا ڈسپلے جو ہے وہ آپ کو یعنی دیکھنے والوں کو بہت زیادہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا پڑھنا دقت آ رہا ہے. تو ایک تو حکمت یہ تھی اس میں کہ اگر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اپنی کاپی پرنٹ کر لیں تو تو اگر یہاں کوئی کمی ہے تو مطلب آپ اپنی کاپی سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات اس میں یہ تھی کہ یہ ڈاکومنٹ اگر آپ یہاں پڑھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں تو تھوڑی دیر بعد، ایک دن بعد، 2 دن بعد، ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد یہ بالکل ذہن سے نکل جائے گا. یہ کبھی کسی کو یاد نہیں رہتا، اور اس کا یاد رکھا جانا ضروری بھی نہیں ہے. علم کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز معلوم. علم کا اصل بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ بنیادی چیزیں معلوم ہیں، اور جو چیزیں آپ نے کبھی پڑھی تھی یاد نہیں ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو اگر اس کی آپ ایک پراپر فائل بنا لیجئے، کچھ نوٹس اس کے ساتھ لیتے جائیں تو یہ آپ کو ایک پرماننٹ ریکارڈ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مطلب یہ کہ کسی بھی موقع پہ آپ کی میموری کو ریوائو کرنے میں بہت کام آ سکے گا. یہ جو میں نے مطلب یہ کہ یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ تھوڑا سا میں اس کو نیچے لے جاؤں. یہ ہے شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو حضرت اسماعیل تھے ان کا سلسلہ اس علاقے میں چلا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی انہی کی نسل میں سے تھے. اور ان کی نسل میں ایک صاحب عدنان تھے، تو ان سے نسل آگے چلی تو یہ عدنانی قبیلہ ایک جیسے کہلاتا ہے. لیکن قبیلوں کے نام درمیان میں امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں. یعنی ایک صاحب اس دوران میں ایسے گزرے ہیں جن کا نام تھا فہد بن مالک. یہ فہد بن مالک یہ قریش کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی تمام اولاد جو ہے وہ قریشی کہلائی ہے. اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب یہاں آپ کو بہت زیادہ اس کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ کہاں ہے بھائی، یہ بڑا مشکل ہے. یہ فہد بن مالک جو ہیں ان کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بعد کعب، کعب کے بعد مرہ، مرہ کے بعد کلاب، کلاب کے بعد قصی. قصی بن کلاب جو ہیں وہ اس عرب کی تاریخ میں بہت اہم شخصیت اس حوالے سے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی ریاست کا نظام جو ہے وہاں قائم کیا. اور ریاست کا نظام جب میں قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے باقاعدہ مطلب یہ کہ مختلف انتظامات کے سلسلے میں مختلف شعبوں کا تعین کیا. انہی کے زمانے میں چاہے زمزم جو ہے وہاں چاہے زمزم جو ہے وہ دوبارہ دریافت ہوا، جس کو پاٹ دیا گیا تھا اس سے پہلے. انہی کے زمانے میں وہاں مطلب کافی خزانے بھی نکلے، اور انہوں نے انتظامی اعتبار سے 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا اس کو کیا کہتے ہیں انتظام سلطنت کو، جس میں سے ایک کام جو تھا وہ تو الندوہ انہوں نے قائم کیا. الندوہ ایک طرح سے اس زمانے کی پارلیمنٹ تھی جہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے معاملات سے، سیاسی معاملات کے فیصلے کرتے تھے. اس میں ایک شعبہ ملا کلید برداری کا، خانہ کعبہ کی پاسبانی کا، حفاظت کا. چابی اس کی باقاعدہ رہتی تھی کہ ایک خاص قبیلے کے پاس. اسی طرح سے رفادہ کا شعبہ قائم کیا، یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتا تھا. تو اسے کیا کہتے ہیں، سوری، رفادہ کا جو ہے حاجیوں کی میزبانی، مسافر جو ہوتے تھے ان کی میزبانی کا انتظام ان کے پاس تھا. اسے سقایا کا جو شعبہ قائم کیا، یہ شعبہ جو ہے یہ پانی کا انتظام دیکھتا تھا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب تو خیر صورتحال مختلف ہے، لیکن بات یہ کہ صحرا کا علاقہ ہے
پانی وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. تو وہاں حاجیوں کے لیے جو بڑی تعداد آتی تھی حاجیوں کے حج کے زمانے میں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو یہ باقاعدہ ایک الگ شعبہ بنا گیا سقایا کا. اور پھر اس طرح سے جنگ کے حوالے سے علم برداری کا ایک وہ بنا گیا کہ جب جنگ ہو کیا جائے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور سلسلے تھے جس میں مطلب خوں بہا طے کرنے کا معاملہ تھا، وہ مطلب یا کیا کہتے ہیں سفارت کا معاملہ تھا. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اور معاملات تھے جن کو اس میں مطلب رکھا گیا خاص طور سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں رک گیا تھا قصید بن کلاب کی، یہاں سے ایک طرح سے نئے سرے سے اس کی تجدید ہوئی ہے قریش قبیلے کی حکومت کی. ایکسکیوز می. اچھا، پھر ان کے کئی بیٹے تھے، میں نے سب کا نام یہاں نہیں لکھا ہے، جتنی مجھے ضرورت رہی اس مضمون کے حوالے سے. ان کے بیٹے تھے ابن مناف، ان کے بیٹے تھے ہاشم. ہاشم کے سلسلے سے یہاں بنو ہاشم کی بنیاد پڑی. ان کی اولاد جو ہے بنو ہاشم کہلائی. ان کی ہاشم کی اولاد جو تھی وہ عبد المطلب صاحب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کا اس حد تک جس تک ہم تاریخ کے حوالے سے اس وقت آنا چاہتے ہیں. ظاہر سے آگے ابراہیم تک بھی پہنچتا ہے اور اس سے اوپر بھی جائے گا، لیکن یہ باقی سب کی آتھینٹسٹی کے بارے میں کویسچنس ہیں جو گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن اتنا حصہ جو ہے یہ بالکل یقین درست ہے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نبوت ملی. 13 برس انہوں نے نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، اور 13 برس مکہ میں گزارنے کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ آپ مکہ میں پھر رہ نہیں سکے، اور پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اور مدینہ میں آپ کو مطلب موقع ملا کہ آپ وہاں آئیں اور وہاں کے اسلام کو کسی طرح سے فروغ دے سکیں. اچھا، اب اس پورے معاملے میں یہ دیکھیے کہ 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود. اس 10 سال کے دوران آپ اللہ کے نبی تو تھے ہی، نبی آخر الزماں تھے، لہٰذا آپ پہ جو لوگ مسلمان تھے ان کی لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ضرور لائیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو صورت یہ ذہن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہونے کی حیثیت سے ان کا حکم ہر شخص پہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے بلا تردد ماننا فرض تھا. یہ نبی کی حیثیت سے ان کی بات تھی. پھر ظاہر ہے جب نبی کی حیثیت سے وہاں آئے اور ان کی بات سب کو ماننا تھی تو ان کی سربراہی بھی تسلیم کر دی گئی. وہ اس علاقے کا حاکم بھی تھے، وہ اس علاقے کے قاضی بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ سپہ سالار بھی تھے. تو جتنے فیصلے تھے وہ کار نبوت کا حصہ سمجھے گئے. اور اس سلسلے میں کبھی کسی نے دنیاوی معاملات میں کبھی کبھار لوگوں نے مشورہ دینے کی ضرورت تو ضرور کی ہے، لیکن آپ کے حکموں کے اوپر اپنی بات اوپر رکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی. اور جی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ظاہر انبیاء کا مقام یہی ہوتا ہے. اور اس میں جو آپ کو مطلب جو 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 دوسرے لوگوں پہ جو ایک بہت بڑی فوقیت تھی جس حوالے سے میں انتظامی حوالے سے بات کر رہا ہوں، نبوت کے حوالے سے جو فوقیت تھی اس میں تو کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتے، لیکن انتظامی حوالے سے جو آپ کی فوقیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر کبھی کسی معاملے میں آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا یا آپ نے کوئی ایسا عمل کر لیا جو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اس میں کسی تبدیلی کی یا اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے تو فوری طور پر وہی کا نزول ہو گیا. آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا، سورہ تحریم کا نزول ہو گیا. آپ نے مطلب یہ کہ جنگ بدر میں قیدی جو ہیں ان کو چھوڑ دیا فدیہ لے کے.
اس سلسلے میں آیات نازل ہو گئی، وہی نازل ہو گئی۔ اس طرح سے آپ نے کسی شخص پہ توجہ نہیں دی تو مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب عبس و تولى والی آیت نازل ہوئی، اور وہی کے ذریعے آپ کو مطلب یہ کہ آپ کو یعنی صحیح بات جو ہے وہ پہنچا دی گئی۔ کسی جگہ آپ ایسی خاص مشکل میں پڑ گئے کہ کچھ مایوسی کی کیفیت جو ہے تاری ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 2500 جگہ بات آپ کو ملے گی کہ بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں جس میں آپ کا دل بڑھایا ہے، آپ کو حوصلہ دیا ہے، آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مایوسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہی آ جاتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی۔ کچھ معاملات ایسے تھے جیسے زہاد کا معاملہ تھا، آپ کے سامنے مسئلہ آیا، آپ پاس کوئی حل نہیں تھا، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، قرآن آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، تو کیا مشکل ہے۔ تو بات یہ کہ ایسی صورت میں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہی آ جاتی تھی، وہی کا نزول ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں، ان کو مطلب کہ ان کو ہدایت دینے کے سلسلے میں، ان کی مختلف جو کیفیتیں گزرتی تھیں ان کیفیت کو سالو کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب یہ کہ ہدایت ملتی رہتی تھی وہی سے۔ اچھا، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تدبر سے کام نہیں لیتے تھے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے تھے، یقیناً وہ فیصلے کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی فیصلہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما ينطق عن الهوى، آپ کی کوئی گفتگو، کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تدبر سے کام نہیں لیتے تھے، عقل استعمال نہیں کے بالکل کرتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل رہتی تھی، وہی بھی شامل رہتی تھی، اور ظاہر ہے نبی تھے تو جو اعتماد کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب آپ کسی نبی پہ ایمان لے آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس بات کی گنجائش قطعاً نہیں رہ جاتی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ صاحب اتنی بات تو میں مانوں گا اور اتنی بات نہیں مانوں گا، وہ اعتماد آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ اعتماد آپ کو ایسی صورت میں بھی کرنا پڑتا ہے جب کسی وجہ سے آپ اس فیصلے سے بہت زیادہ مطمئن نہ ہوں۔ اچھا، کسی فیصلے سے بہت زیادہ مطمئن نہ ہوں تو بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ تو میں ابھی اس پر بھی آؤں گا کہ کون سے معاملات ایسے تھے جس سے آپ کے دل مطمئن لوگوں کو نہیں ہوئے، لیکن آپ کو فیصلہ تھا، اسے لوگوں نے تسلیم کیا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ ایک تو یہ سمجھیے کہ میں نے آپ جتنی نگاہ آپ کی تاریخ پہ ہے، کسی بھی تاریخ پہ یا اپنے زمانے پہ یا لوگوں پہ یا شخصیات پہ، جب کوئی بہت بڑی شخصیت جو ہے، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہو، چاہے کوئی بہت بڑا اسکالر ہو، اور چاہے کسی بھی شعبے میں بہت بڑا آدمی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اس شعبے کا عموماً شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ بہت بڑا بادشاہ چلا گیا، اس کے 4-6 جرنیلز میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اس کے 4-6 بیٹوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، یا تو ملک طوائف الملوکی کا یا خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، یا کسی ایک نے باقی سب کو شکست دے کے حکومت دوبارہ اپنی قائم کر لی، اور اگر ایسا کر لیا تو حکومت کا وہ اس خاندان کی حکومت کا سلسلہ چلتا رہا، اگر ایسا نہیں ہوا تو بات ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ کسی بھی بڑی شخصیت کے بعد یہ صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے عام طور پہ کہ اس کے جو نائبین ہیں، چونکہ نائب ایک نہیں ہوتا، کئی نائب ہوتے ہیں، ان میں سے بہتوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں مطلب یہ کہ صلاحیت کے اعتبار سے باقی سب لوگوں سے بہتر ہوں، لہٰذا کسی بھی جگہ ایسا ہو کہ بہت بڑی شخصیت چل جائے تو اس کے نائب کا مسئلہ ایک اصولی طور پہ ایک جھگڑے کا باعث ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا، تو
اس وقت کسی صاحب کا مائی کان ہے، چیک کر لیجیے جن کا مائی کان ہے اس کا آپ لوگ، میں دیکھتا ہوں مائی کس کان ہے، میں نام دوں گا تو آپ لوگ ناراض نہیں۔ اچھا خیر، تو بیٹھو ہو گئے کر دیا میں نے، صحیح کر دیا ہے میں نے نہیں ٹھیک ہے، وہ خرم صاحب آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کس طرح سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال دیٹس اوکے۔ تو یعنی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مجھے مدد مل جاتی ہے۔ اچھا خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی صورت ہو تو اس میں مذہبی انتقال اقتدار کو کیسے کیا جائے، کس طرح سے دوسرا شوق ٹیک اوور کرے، یہ ایک سب سے بڑا ایشو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد۔ اور اس حوالے سے بھی کہ ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا تھا، ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہوا تھا جن سے لوگ محبت کرتے تھے، اور محبت کا معیار وہ تھا کہ اپنے بال بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں جذباتی کیفیت ایسی شدید تھی کہ وہ اس بات کو برداشت کرنا بڑا ممکن لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ آپ کے انتقال کی خبر کو ایبزارب کر سکیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ننگی تلوار لے کے مسجد میں کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی نے کہا کہ نبی کریم کے انتقال ہو گیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ اس جذباتی کیفیت سے لوگ گزر رہے تھے۔ اس جذباتی کیفیت میں حضرت عمر کو بھی مطلب نارملائز کرنے میں، نارمل کرنے میں، ٹھنڈا کرنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام تھا کہ وہ آئے، انہوں نے مختصر تقریر کی اور یہ سمجھایا کہ دیکھو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا سمجھتے تھے یا انہی کو دین سمجھتے تھے اور انہی کو اسلام سمجھتے تھے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر وہ اسے اسلام سمجھتے تھے تو اسلام بھی اس حوالے سے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں طاقت اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام لانے والے تھے، اللہ کا وجود ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اگر آپ اس پر اللہ پہ ایمان لائے ہیں تو یہ جان لیجیے کہ نبی تو ہمارے درمیان سے رہ گئے ہیں لیکن اللہ موجود ہے۔ اور اس بات کو قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے بیان کیا کہ مطلب سب لوگ جو ہیں ان کو شرح صدر ہو گیا۔ تو اس جذباتی کیفیت سے گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اسی دوران مطلب یہ معلوم ہوا کہ کچھ صحابہ، ظاہر وہاں بات صحابہ کی ہو رہی، کچھ صحابہ جن کا تعلق انصار سے تھا، یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے، اوریجنل مدینہ کے رہنے والے تھے، مقامی لوگ، ان سب کی میٹنگ ہو رہی ایک جگہ، اور وہاں پہ خلافت کی سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو بات حضرت عمر جو ہے یہ بات لے کے پہنچے حضرت ابوبکر کے پاس کہ آپ کو اور ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ تو پہلے تو حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا کہ مطلب میں اس صورت میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں۔ تو جب انہیں سمجھایا کہ نہیں، یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر اس معاملے کو ہم نے تھوڑا سا تیز کر دی تو خیر بہرحال وہ حضرت ابوبکر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ وہاں پہنچے۔ وہ جگہ جو تھی اس کا نام آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اس جگہ کا نام تھا ثقیفہ بنی ساعدہ۔ بنی ساعدہ ایک قبیلے کا نام ہے، سقف چھت کو کہتے ہیں، تو ثقیفہ سے مراد بنی ساعدہ کا صاحبان۔ تو یہ ایک مطلب ظاہر ہے مطلب نخلستان تو ضرور تھا، لیکن ڈیزرٹ میں ایک جگہ پہ تھوڑی سی مطلب دیواریں کھینچ کے اوپر چھت بنا دی گئی تھی تاکہ سائے میں لوگ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، مطلب کام کر سکیں جو بھی کرنا ہو۔ عام طور پہ وہ میٹنگز وغیرہ کے لیے وہ جگہ استعمال ہوتی تھی، اور وہ ملکیت تھی سعد بن ابو عبادہ کی، سعد بن عبادہ جی، ان کی زمین تھی۔ اور یہ اب یہ ذہن میں رہے کہ شاید مطلب اس سے پہلے تذکرہ بہت ہو چکا ہے کہ جب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے تھے، تو وہاں پہ تین پرومیننٹ گروہ موجود تھے۔ ایک تو یہودیوں کا گروہ تھا، اور دوسرے مدینہ کے رہنے والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔
خزرج کئی اعتبارات سے دولت کے اعتبار سے اور خوشحالی کے اعتبار سے اس میں فوقیت رکھتا تھا، حالانکہ دونوں میں جنگیں بہت ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو بہرحال خزرج قبیلے کا سردار جو تھے وہ سعد بن عبادہ تھے. بڑے جلیل القدر صاحب میں آپ کو شمار ہو رہا ہے، لیکن یہ مطلب یہ کہ یہ اس کے سربراہ تھے. جب یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے ہیں اس علاقے میں، تو وہاں میٹنگ جاری تھی اور تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا، اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سعد بن عبادہ جو ہے ان کو آئندہ کے لیے خلیفہ بنا دیا جائے. اچھا، یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی، اس لیے کہ یہ بات سب کے علم میں تھی اچھی طرح سے کہ ان کی شخصیت پہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، اور خاص طور سے قریش جو ہے وہ تو کسی صورت میں انہیں خلیفہ نہیں مانیں گے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امت مسلمہ دو حصوں میں پہلے دن سے بٹ جائے گی. اور یہ سمجھ لیجیے کہ جس امت کا کی ابتدا جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جھٹکے کو برداشت نہ کر سکے، وہ امت کے صحت کتنے عرصے تک کہاں چلے گی وہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے. اب ایسی صورت میں انہوں نے گفتگو شروع کی ان لوگوں نے، تو جو بات جہاں آ کے اٹکی ہوئی ایسا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم دو سربراہ بنا لیتے ہیں، ایک انصار میں سے ہوگا ایک مہاجرین میں سے ہوگا. ظاہر یہ صورتحال بھی کسی طرح سے قابل قبول نہیں تھی. تو اس پر حضرت ابوبکر نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، انہیں سمجھایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے چکے ہیں کہ خلافت جو ہے اب میرے بعد قریش کو ملے گی اور وزارت جو ہے انصار کو ملے گی. اور اس بات میں انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ دیا، اور اس کے ساتھ یہ تجویز پیش کی کہ دیکھو تمہارے سامنے ابو عبیدہ بن جراح ہے، تمہارے سامنے حضرت عمر موجود ہے، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے، ایسا کوئی شک نہیں کہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. تو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، تم ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو، اور وزارت جو ہے وہ بے شک انصار کے پاس رہے گی. لیکن پھر حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے کہ نہیں، آپ کی موجودگی میں تو یہ بات کسی اور کے لیے مناسب ہے ہی نہیں، اور میں تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. یہ کہہ کے انہوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگوں نے بیعت کر دی. اور اس میں ایک بڑا کام جو ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر کا تھا، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں حضرت ابوبکر جو بات کہہ رہے ہیں قریش کی خلافت کے بارے میں وہ بالکل درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا ہے. اور اس بات کو انہوں نے لوگوں نے تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں، اس معاملے کو ختم کر دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ چن لیا گیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف تکفین کا معاملہ رہا، لوگوں نے بیعت کی، دوسرے نے بیعت ہوئی، اور آپ جو ہے صرف بلا مقابلہ منتخب ہو گئے نئے سربراہ. اچھا، لیکن سربراہ منتخب ہو جانا مسئلے کا حل نہیں تھا. یہ صرف ایک مسئلے کا حل تھا کہ جو انتشار فوری طور پہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور ان کے انتقال سے ہو گیا تھا، پیدا ہو گیا تھا، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. الحمدللہ وہ مسئلہ تو بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اچھے طریقے سے حل ہو گیا، لیکن مسائل کے پہاڑ سامنے موجود ہیں. کیونکہ مدینہ میں بھی یہ فساد ہوتے ہوتے رہ گیا کہ خلیفہ کون بنے گا، لہذا جیسے ہی پورے عرب میں معلوم ہوا لوگوں کو کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے ہیں، تو بنیادی احکامات جو ہیں ان سے بھی لوگوں نے گریز کرنے کی کوشش کی، اور اس حد تک کوشش کی کہ جنگ تک کرنے کو تیار ہوئی. جو بڑے بڑے مسائل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو جن کا سامنا کرنا پڑا، اس میں سے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک تو جھوٹے نبیوں کا معاملہ تھا، کذاب نبی کئی پیدا ہو گئے تھے. 4 کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، جن میں سے ایک کو تو سزا دے دی گئی تھی، اس کی جان گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے زمانے میں ہی آپ حیات تھے، اس وقت یمن میں اسود بن انسی تھا، اس کو تو قتل کر دیا گیا تھا. لیکن 3 اور باقی تھے. مسیلمہ کذاب تھے، طلیحہ بن اسید تھے، اور تھے نہیں بلکہ تھا کہنا چاہیے، میں شاید مطلب ان کے لیے احترام کی گنجائش نہیں ہے.
اور تیسرا سجاح بنت الحرس، یہ خاتون تھی، کوئی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور جب میں نے اسود انسی کا تذکرہ کیا یمن کے حوالے سے، تو اس میں بھی ایسا تھا کہ اس وقت اسے قتل کر دیا گیا تھا اور معاملات کافی قابو میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہاں کے لوگ پھر مطلب یہ کہ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے اور مرتد ہو گئے. تو ایک تو یہ فوری طور پہ ہوا کہ جھوٹے نبی جو ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے. دوسرا ایشو جو آیا وہ یہ آیا کہ اسلام میں بنیادی ارکان میں سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی فرض کی گئی ہے مسلمانوں پہ. اب زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے صاحبان حیثیت جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بہت کتراتے ہیں، اسی اس میں بظاہر لگتا ہے ایسا کہ مال جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ آپ کا ہاتھ سے کیش نکلتا نظر آتا ہے، لہذا آج بھی لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس کی طرف سے اور زکوٰۃ دینے کو سے وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت کی صورت یہ تھی کہ چونکہ مرکزی بیت المال تھا اور ساری زکوٰۃ جو حکومت اکٹھا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو مطلب مستحقین میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، جو مدار تھی تقسیم کیا جاتا تھا. تو ایسی صورت میں حکومت کے خزانے میں بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے ابتداً اور ان کا دیکھی اور لوگوں نے اور ہوتے ہوتے تقریباً سارے عرب نے، بڑے بڑے قبائل جتنے تھے سب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ایک یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اب اس پر کیا کر دیا میں اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا. تیسرا ایشو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جنگ موتا کے لیے. اور وہ لشکر جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اس کے آدمی جان بچا کے واپس آئے تھے. وہ لشکر تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موبائل بیٹے جو تھے زید بن حارثہ وہ سربراہ بنائے گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب کے حضرت علی بھائی جو ہیں یہ اس لشکر کے سردار ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے سردار ہوں گے. نبی کریم 3 نام لے کے خاموش ہو گئے تھے. اچھا وہاں ہوا یہی کہ 800 آدمی تھے جو تقریباً 1 لاکھ آدمیوں کے گھیرے میں آ گئے. اچھا اب ظاہر ہے مطلب بڑی مشکل صورتحال تھی. حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اس کے بعد سرداری لشکر سے بسا رہی جعفر طیار بن ابی طالب کے پاس آئی، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی، وہ بھی شہید ہو گئے. اب اسٹیج پہ لشکر جو ہے یہ لشکر بے سردار ہو کے رہ گیا. تو اس وقت لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سردار لشکر چنا. خالد بن ولید نے اتنا کیا کہ وہاں سے کسی طرح سے دشمنوں کو ہٹا کے لڑ جھگڑ کے کس طرح سے وہ باقی ماندہ فوج کو واپس لے آئے مدینہ. اور اس میں مطلب جنگ کی شدت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی تقریباً 9 تلواریں جو ہیں یا 8 تلواریں ٹوٹی تھی، 9 تلواروں کے پاس تھی، 8 یا 9 تلواریں ان کی جنگ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی. تو اتنی شدید کیفیت تھی. بلکہ وہ واقعہ ہے اس میں میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملے میں کہہ دوں کہ جب واپس آئے تو مدینہ کافی لوگوں نے ان کو دان تان کیا اس حوالے سے کہ تم تو بھگوڑے ہو، جنگ سے بھاگ کے واپس آ گئے اور شہادت قبول نہیں کی تم نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں بات کی کہ نہیں، خالد بھاگ کے واپس نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کیا اور ہم انشاءاللہ کمک لے کے اور نئے سرے سے مطلب وہاں جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ مطلب ان سے لڑیں گے اور ان کو انشاءاللہ شکست دیں گے. اس بیک گراؤنڈ میں ایک لشکر تیار کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اور اس علاقے میں اسی علاقے میں بھیجنے کے لیے. اور اس لشکر میں مطلب ظاہر پہلے کے مقابلے میں کافی بڑی تعداد تھی اور اس کے ساتھ ہی ہوا کہ لیکن اس کا سربراہ بنایا زید بن حارثہ، جو اس لشکر کے سربراہ تھے، جن کا مطلب جن کی شہادت ہو گئی تھی. ان کے بیٹے اسامہ کو
اس کا سربراہ بنایا، اور ظاہر وہ ایک جذباتی معاملہ تھا، اس بات ٹھیک ہے۔ اچھا، زید چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام رہ چکے تھے، لہذا اس بات پہ کافی لوگوں کو تردد تھا کہ بھئی ایک غلام جو ہے کیسے سربراہی کرے گا۔ لیکن یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا، بھیج بھی دیا تھا، لیکن وہ مسجد سے چند تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید عدالت کی اطلاع ملی، تو لوگ سب واپس آ گئے۔ تو جب یہ مطلب یہ سلسلہ ختم ہوا، خلافت کا معاملہ طے ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو دوبارہ بھیجنا چاہا۔ لوگوں نے سمجھایا بھی کہ بڑے مسائل ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جس کام کی ابتدا کر چکے ہیں، میں اس کو کسی قیمت پر ٹال نہیں سکتا، یہ تو ہوگا، چاہے میں اکیلا رہ جاؤں اور چاہے مجھے مدینہ میں جنگلی درندے آ کے نوچ ڈالیں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام کو نامکمل نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر کی محبت کا ان کا معاملہ تھا، ایک مسئلہ یہ تھا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے مطلب جب اسامہ کا لشکر گیا ہوا تھا، چلا گیا، تو مدینہ پہ حملے کا بھی خطرہ تھا، اور حملہ ہوا بھی۔ اس حملے میں مطلب یہ کہ کچھ تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا، لیکن الحمدللہ اس حملے کو رسوا کیا گیا۔ اچھا، پھر اس سب کے ساتھ ساتھ روم اور ایران جو ہیں وہ اس زمانے کی سپر پاورز تھیں، اور چونکہ دونوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس وقت کی انتشار کی کیفیت سے فائدہ اٹھا کے فوری طور پہ مسلمانوں پر حملہ کر سکنے کی پوزیشن میں تھے، اور اگر ایسا خدا نخواستہ وہ کر لیتے اور یہاں انتشار کی کیفیت ویسی ہی رہتی، تو ظاہر بہت شدید شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اچھا، پھر آخری بات اس سے جو مسئلہ کے بعد سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے تھے، وحی آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا، جو وحی نازل ہو چکی تھی وہ موجود تھی، لوگوں کی سینوں میں موجود تھی یا مختلف جگہوں پہ موجود تھی، اس حوالے سے کہ وہ جو ہے کہیں کاغذ پہ لکھی تھی، کہیں پتھر پہ لکھی تھی، کہیں ہڈیوں پہ لکھی تھی، بین الدفتین موجود نہیں تھی، ایک دو جلدوں کے اندر، یعنی دو دفتیوں کے درمیان جو کتاب کی ہوتی کتابی شکل میں موجود نہیں تھی۔ تو اس کو وہ بھی ایک کام تھا سامنے، وہ کب کیا اور کیوں کیا اس بارے میں ابھی تک کی بات کروں گا۔ تو یہ سارے کے سارے مطلب معاملات جو ہیں، یہ سارے مسائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ خلافت تو انہیں مل گئی تھی، لیکن انہوں نے کس طرح سے اس سے نمٹے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔